مزیدار قسم کے گول گپے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں 1 کپ سوجی لوں گی، باریک والی جو سوجی ہوتی ہے وہ لوں گی، اور 1 کپ ہی میں میدا لوں گی، یعنی دونوں جو چیزیں ہیں وہ برابر مقدار میں لوں گی۔ اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی 2 سے 3 کھانے کے چمچ آئل یا گھی کے، اور اس کے بعد میں اس مکسچر کو مکس کرنا سٹارٹ کروں گی۔ شروع میں جو ہے ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالنا کیونکہ آئل ڈالا ہوا ہے، تو اسی میں جو ہے مکسنگ کریں گے، ہم کوشش کریں گے۔ ادروائز اگر ہم ایک دم زیادہ پانی ڈال دیں گے تو ہمارے جو امیزہ ہے وہ پتلا ہونے کا ڈر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ مکسنگ کر رہی ہوں۔ تو اس کے بعد جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں تھوڑا تھوڑا سا جو پانی ہے وہ ڈالتی جاؤں گی۔ ہم نے اس کو بالکل جس طرح سے نارمل ہم آٹا گوندتے ہیں گھر میں اور اس کی روٹی بناتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اس کو ہم نے گوندنا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے، تبھی آپ کے جو گول گپے ہیں بہت کرسپی قسم کے بنیں گے۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ تک آپ اس آٹے کو اچھے سے گوندیں، اچھی طرح سے اس کے مکسچر کو آپس میں مکس کریں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گول گپوں کا جو آٹا ہے وہ گوندھ رہا ہے، اور میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ اور تھوڑا سا پانی میں نے مزید بھی شامل کیا کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا تھا۔ ہارڈ اس کو بالکل بھی ہونا چاہیے، بالکل سافٹ ہونا چاہیے۔ اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے۔ آٹا گوندھ گیا ہے، اب اس گوندے ہوئے آٹے کو 1 گھنٹے کے لیے میں ململ کے کپڑے سے ڈھک کر رکھ دوں گی۔ ململ کا یا کاٹن کا جو بھی کپڑا ہوگا اس کو اچھی طرح سے گیلا کر لینا ہے، اور گیلا کرنے کے بعد کور کر دینا ہے اس آٹے کو اس ململ کے کپڑے سے۔ اور باقی کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ جی ہمارے پاس ہیں پھلکیوں کو جو ہے نارمل ٹیمپریچر والے پانی کے ساتھ جو ہے وہ میں بھگو رہی ہوں۔ اور ادھر تیار ہو رہی ہے املی اور آلو بخارے کی چٹنی۔ 10 سے 12 آلو بخارے اور تھوڑی سی جو ہے وہ ہم املی لیں گے اور اس کو ہم بھگو دیں گے، اور بھگونے کے بعد ہم اس کے چٹنی بنانا سٹارٹ کریں گے۔ تو جی چٹنی تیار ہو رہی ہے۔ یہاں پہ پین جو ہے میں نے لے لیا ایک، اور اس کے اندر وہ جو مکسچر بنایا تھا املی اور آلو بخارے والا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکنے دینا ہے۔ اب چٹنی کے اندر میں ڈال رہی ہوں لال مرچیں 1 کھانے کا چمچ، اور اس میں نمک ڈال رہی ہوں میں حسب ذائقہ، اور یہاں پہ چینی جو ہے وہ 1 کپ کے برابر میں ڈال رہی ہوں، تبھی جو ہے چٹنی ہماری کھٹی میٹھی بنے گی۔ یہ میں نے چینی ڈال دی، اور اب میں اس کو پکنے دوں گی چٹنی کو انلیس انٹل کہ یہ تھوڑی سی گاڑھی ہو جائے گی اور یہ اپنا تھوڑا سا کلر بھی بدل لے گی۔ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں چٹنی کو، جو ہے وہ اچھا سا کلر دینے کے لیے، اچھی سی شکل دینے کے لیے۔ اور جی جناب یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں جی چنے جی، اور چنے میں کیا کیا ڈال رہی ہوں، تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں، چاٹ مسالہ ہے آدھا کھانے کا چمچ، لال مرچ ہے 1 ٹی اسپون، نمک حسب ذائقہ یا 1 ٹی اسپون، اور لیمن جوس ہے۔ چنے جو ہیں وہ میں نے 3 سے 4 گھنٹے بھگوئے تھے، اور اس کے بعد میں نے ان کو اچھے سے گلا لیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چنے بہت زیادہ بھی گلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، ادروائز جو ہے کہ وہ مزے کے نہیں لگیں گے، نارمل گلے ہوئے ہوں۔ سارے مسالے جو ہیں وہ میں نے چنوں کے میں ڈال دیے، اور لیمن جوس جو ہے وہ میں سکویز کر لوں گی، اوپر سے ڈال دوں گی، اور اس کے بعد جو ہے اچھے سے میں مکس کروں گی ان چنوں کو۔ یہ جناب ہم فلنگ تیار کر رہے ہیں اپنے مزیدار گول گپے جو آج ہم تیار کر رہے ہیں اپنے گھر پر، اس کے لیے چنوں کی فلنگ جو ہے وہ گول گپوں کے لیے بہت ضروری سا جو عنصر ہے وہ ضروری ہے۔ یہ مکسنگ کے بعد جی ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ مسالہ جات مکس کرنے کے بعد چنوں میں ڈال رہی ہوں باریک کٹی ہوئی پیاز 1 میڈیم سائز کی، اور میں آپ کو بتانا بھول گئی جو چنے میں نے لیے تھے وہ میں نے 1/2 کپ لیے تھے۔ پیاز ڈالنے کے بعد میں اچھے سے پیاز کو ان چنوں میں مکس کر دوں گی۔ پر جناب ہماری آلو بخارے اور املی کی جو چٹنی ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے۔ املی آلو بخارے کی چٹنی سے جو گول گپے ہیں ان میں مزیدار قسم کا جو ہے ذائقہ آ جائے گا۔ اور دوسری سائڈ پہ اب ہم تیار کرنے لگے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ گول گپوں کے لیے بے انتہا ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہے گول گپے کا پانی۔ مسالے کیا کیا ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے جی نمک ہے، اور اس کے اندر چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا، اس کے اندر لال مرچ ہے، اس کے اندر جی بلیک پیپر ہے، اور اس کے اندر ہے تھوڑی سی ٹاٹری جو ہے وہ آپ نے بہت تھوڑی سی ڈالنی ہے، اور جو ہے اسے بہت اچھا ذائقہ۔ اس کے علاوہ جو ہے 1 ٹی اسپون جو زیرہ ہوتا ہے اس کو بھی بالکل جو ہے وہ باریک کوٹ لیں، اور وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی بالکل فریش جو ہوتا ہے منٹ پودینہ۔ پودینے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے مکس کریں گے،
اور چاہیں تو اس کے اندر برف بھی ایڈ کر لیں کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہی اچھا لگتا ہے۔ اور جناب دوسری سائڈ پہ کیا تیار ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ میں دکھاؤں آپ کے جو پھلکیاں ہیں وہ بالکل تیار ہو گئی ہیں۔ میں نے ان کو بھگو دیا تھا روم ٹیمپریچر پر۔ آپ ان کو کبھی بھی گرم پانی میں نہ بھگوئیں، گرم پانی میں بھگونے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھلکیاں بالکل ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ان میں سے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ میں نکالنے لگی ہوں۔ جی تو جناب یہاں پر تیار ہو رہی ہے گول گپوں کی چٹنی، جس کے لیے میں نے لی ہیں 2 میڈیم سائز کی ہری مرچیں، تھوڑا سا ہرا دھنیا اور پودینہ، اور ان کو میں نے باریک گرائنڈ کر لیا ہے۔ ان کو میں دہی کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شامل کر دوں گی تھوڑا سا نمک۔ نمک آپ حسب ذائقہ لے سکتے ہیں، تھوڑا پسند ہے تو تھوڑا لے لیں، زیادہ پسند ہے تو زیادہ لے لیں تو، اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ تو جناب یہ مزیدار قسم کی چٹنی ہو گئی تیار۔ یہ چٹنی میں نے الگ سے بچا لی ہے اور اس کے اندر میں نمک شامل کروں گی، اور یہ بھی ایک چٹنی ہے جو کہ گول گپوں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ جو پھلکیاں ہیں وہ میں نے پانی سے نکال لی ہیں اور باؤل میں رکھ لی ہیں، اور چٹنی جو تھی آلو بخارے اور املی کی اس کے اندر سے گٹھلیاں وغیرہ نکال دی ہیں کیونکہ وہ منہ میں آئیں گی تو بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گے۔ اب جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں گول گپوں کی جو ہے اس کو بیلنا اور اس کو فرائی کرنا۔ اچھا یہاں پہ آپ نے گول گپوں کی جو روٹی ہے اس کو بیلنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے جس ٹپ کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا باریک نہیں بیلنا کہ بالکل پاپڑ بن جائے، یا اتنا موٹا بھی نہیں رکھنا کہ وہ ایک موٹی قسم کی روٹی ہو۔ تو آپ نے اس کو نارمل بیلنا ہے، یعنی کہ بالکل جو تھن ہوتا ہے پیپر تھن، اتنا اس کو بیلنا ہے۔ اچھے سے جو ہے دونوں سائڈ سے اس کو بیلتے جائیں گے، تھوڑا سا جو خشکا ہے وہ لگا لیں تاکہ وہ جو ہے سرفیس کے ساتھ نہ چپکے، اور جناب ایک بڑی ساری جو روٹی اس کی تیار کر لیں۔ یہاں پہ میں نے ایک راؤنڈ شیپ لے لی ہے اور میں جو ہے کٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں گول گپوں کی۔ اچھا یہاں پہ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ یہاں کٹنگ کر لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ٹرے میں رکھیں اور دوبارہ سے اس کے اوپر گیلا کپڑا جو ڈھک دیں، تو آپ کے جو گول گپے ہیں وہ اچھے سے پھولیں گے بھی اور بہت جو ہے کرنچی اور کرسپی قسم کے بنیں گے۔ تو یہ پروسیس جو ہے میں ابھی کر لوں گی اور اس کے بعد سٹارٹ کریں گے اس کی فرائنگ۔ جناب یہاں پہ فرائنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہلکا ہلکا دھواں سا جب نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے گول گپے ڈالنے ہیں۔ گول گپا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا یا تو آئل ڈالنا ہے یا اس کو نیچے کی طرف پریس کرنا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جلدی جلدی سے پھول جائے گا۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ٹرے یا پلیٹ میں جس طرح سے آپ نے گول گپے کو رکھا ہے اسی طرح سے اٹھا کے آئل میں ڈالیں، اور اس کا جو ہے سائیڈ نہ چینج کریں، سیم سائیڈ سے ہی ڈالیں، ادروائز پھر یہ نہیں پھولے گا۔ تو یہ 2-3 ٹپس ہیں، اگر ان کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے گول گپے جو گھر پہ آپ تیار کر رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے تیار ہوں گے۔ اور میں یہاں پہ باقی کے جو گول گپے ہیں وہ بھی ڈال رہی ہوں اور ان کو فرائی کر رہی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے گول گپے یہاں پہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں، اور اب ان کو میں نکالوں گی۔ آپ نے جو آنچ ہے وہ بالکل جو ہے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے، اور اگر درمیان میں آپ کو لگے کہ آنچ تیز ہو رہی ہے تو آپ آنچ کو جو ہے وہ کم کر دیں تاکہ گول گپے جو ہیں وہ جلیں بالکل بھی نہیں۔ جی جناب گول گپے بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، اپنی مرضی کی فلنگ کریں، چنوں والی کریں، آلو والی کریں، چٹنی کے ساتھ بنائیں، دہی والی چٹنی کے ساتھ بنائیں، پیاز ڈالیں یا پودینہ وغیرہ ڈالیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے بنائیں اور انجوائے کریں گول گپے مزیدار ہائیجینک گول گپے گھر پر، اور جو ہے کم خرچ میں تیار ہو جاتے ہیں اور بہت مزیدار تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو ریسپی کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں۔ ملیں گے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے۔